السلام علیکم. آئی لو یو، یو لو می. کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. 12 جولائی عمران خان کی شامت آئی اور سوموار کا دن. آج ہم بات کریں گے جناب شہباز شریف صاحب نے کافی عرصے کے بعد پریس کانفرنس کی، اور اتنی اہم پریس کانفرنس کی کہ کوئی ٹی وی چینل نہیں بتا رہا، کوئی کسی خبروں کی ہیڈ لائن میں نہیں ہے، کوئی یوٹیوب والے اس کے اوپر جو ہے نا وہ خبریں نہیں بنا رہے، اور کوئی اس میں ایسی بات نہیں جس کے اوپر بات کی جائے. اور یہ اپوزیشن لیڈر کی کتنے عرصے کے بعد ایک پہلی پریس کانفرنس کی جس کا کوئی نہ سر تھا نہ پیر تھا. اندازہ کریں کہ کس طرح کے یہ شہباز شریف صاحب پالیٹکس کر رہے ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ آپ شہباز شریف صاحب کے پیچھے لگ جاتے ہیں. مجھے کوئی آج بتا دے، میں نے پوری پریس کانفرنس سنی ہے، اس کی کون سی ہیڈ لائن ہم لگائیں کہ شہباز شریف نے یہ چیلنج کیا ہے، عمران خان کو چیلنج کیا ہے کہ تجھے میں نہیں چھوڑوں گا. کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہو، کوئی دھاندلی کی بات کی ہو، کوئی کشمیر کی بات کی ہو. اور یار کچھ تو بات کرو. تم نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کی اور پھر صحافیوں نے آپ سے سوال پوچھے، آپ بغیر اس کا کوئی خاص جواب دیے، بغیر ایسے دو چھوٹے چھوٹے جواب دیے اور چلے گئے. اور اس کا کیا مقصد ہے؟ ان صحافیوں میں سے سارے کہہ رہے ہیں جی سانو تو اس پریس کانفرنس کا مقصد سمجھ آیا ہی نہیں. پھر ایک صحافی نے کہا جی تمہارے ساتھ وہ ایف آئی اے میں بڑی زیادتی ہوئی ہے، توہین کی گئی ہے، یہ وہ. کہنا جی ایس گل کا جواب میں نہیں دینا. یار اتنی ماٹھی پریس کانفرنس. آپ یہاں لفظ میں اور استعمال کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کی. اتنی ماٹھی پریس کانفرنس کہ کوئی یوٹیوب والا اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کے بنا نہیں رہا کہ آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی، کوئی پروگرام نہیں دیا، کوئی پی ڈی ایم کی بات نہیں کی، کوئی نون لیگ کی پالیسی کی بات نہیں کی. آپ نے وہی کہا جی کہ جو نواز شریف نے بجلی کے کارخانے پیدا کیے تھے اور ہم نے یہ کیا تھا اور وہ کیا، اتنے پیسے بچائے تھے اور یہ وہ. یہ باتیں آپ کروڑ دفعہ کر چکے ہیں. کوئی مردوں والی بات کرو، مردوں والی. تو مردوں والی بات تمہارے اندر نہیں ہے، تم کر بھی نہیں رہے. للکارنے والی باتیں، چیلنج والی باتیں وہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں. مسلم لیگ نون کے تم صدر ہو اور تمہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اب تک، یہ جب تک ویڈیو میں بنا رہا ہوں، تم ایک دفعہ بھی کشمیر چلے گئے ہو؟ تم ایک دفعہ بھی کسی سیالکوٹ والے جلسے میں چلے جاؤ؟ تم ایک دفعہ بھی للکار کے کہو کہ نیازی میں آ گیا ہوں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا؟ عوام یہ چاہ رہے ہیں، عوام یہ چاہ رہے ہیں، مہنگائی کے مارے ہوئے عوام یہ چاہ رہے ہیں. ماضی کو پیٹنے والی باتیں نہ کرو. ہمیں پتہ ہے کہ سارے کام نون لیگ نے کیے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم اس کے تعریف کرنے والے ہیں. لیکن تم بتاؤ کہ اب تم کیا کرنے لگے ہو؟ وہ تو چلے ہو گیا نا جی. یہی کہہ دو کہ ہمیں دھاندلی سے بری طرح ہرایا گیا ہے اور ہم دیکھ لیں گے. مریم نواز کہہ رہی ہے نا، اور فاروق حیدر نے کہا ہے نا کہ نیازی تو نے اب دھاندلی کی تو ہم تجھے قبر تک نہیں چھوڑیں گے. اس طرح کے بیان تم کیوں نہیں دے سکتے؟ کسی صحافی کو تم فیس نہیں کر سکتے؟ کوئی کسی کرپشن کا کوئی جواب تم نہیں دے سکتے؟ تو تم پہ نیازی حملے نہ کرے تو اور تمہیں مٹھائیاں پیش کرے. اتنی بھونڈی پریس کانفرنس جس کو میں تلاش کر رہا ہوں. میں نے کہا یار کوئی ٹی وی چینل جو ہے نا وہ اس کی کوئی سرخی نکالے گا کہ شہباز شریف نے عمران کو یہ کہا ہے، شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ کہا ہے، شہباز شریف نے اس کے بارے میں یہ کہا. کوئی ایسی بات ہی نہیں کی آپ نے بالکل. اب سارے لوگ اس بات پہ حیران ہیں کہ جناب یہ شہباز شریف کیوں نہیں کھل کے بولتا؟ نہ کوئی جلسے میں جا رہا ہے، نہ جلوس میں جا رہا ہے، نہ کوئی اس نے کچھ بھی نہیں کر رہا، کوئی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں اس کی بالکل. تو کیا فائدہ بھئی؟ تم اپوزیشن لیڈر ہو
اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم کے بعد اس کی سب سے بڑی اہمیت ہوتی ہے. سارے آپ کو مانتے ہیں. یہ بجٹ کے اجلاس میں بلاول بھٹو نے کہہ دیا تھا کہ میرے سارے ایم این اے شہباز شریف آپ کی جھولی میں ہے. ٹھیک ہے, سب نے کہہ دیا. آپ اچانک ہی اس میں سے غائب ہو گئے. یار بہت برے حالات ہو رہے ہیں, بہت برے حالات ہو رہے ہیں, اور شہباز شریف کی وجہ سے اور برے حالات ہو جائیں گے. جب کوئی بھی کسی کو منع کرنے والا ہی نہ ہو تو اس نے رکنا ہے. مہنگائی جتنی مرضی عمران خان چوکے چھکے مارتا رہے, اس کو کوئی کیچ کرنے والا ہی نہیں ہے. بتائیں وہ آؤٹ ہوگا؟ چوکے چھکے مار رہے ہیں نا, کوئی باؤنڈری پہ کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی سلپ میں, گلی میں, کوئی فیلڈ میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ بہت تباہ و برباد کر دیا ہے انہوں نے. مسلم لیگ نون کو بھی تباہ کر دیا ہے. اپوزیشن لیڈر کے جو امیج ہے نا, اس کو بھی شہباز شریف صاحب نے تباہ کیا. آج میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار ہم ایسے شہباز شریف صاحب کی برائیاں کرتے رہتے ہیں, آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کوئی ضرور کوئی اہم بات ہوگی. بلکہ ایک صحافی بھی کہہ رہا تھا کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی, بس مہنگائی کے حوالے سے بات تھی, اور ہم نے کارخانے لگائے, اور یہ نواز شریف نے یہ کیا. نواز شریف صاحب بھی بری طرح شہباز شریف سے مایوس ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اندر کی بات بتا رہا ہوں. نواز شریف صاحب جو حکم دیتے ہیں نا شہباز شریف صاحب کو, یہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. جیسے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے سوال پوچھو نا, کہتا ہے نہ بھی نہیں کرنی, ہاں بھی نہیں کرنی, تاکہ کوئی سرخی نہ لگ جائے. یہ واحد لیڈر ہے جو شہباز شریف ہے, جو نہ کرتا ہے نہ ہاں کرتا ہے. اور عمران خان کی 21 ویڈیو ایسی ہیں جس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھو ڈالا تھا. یہ سمجھتا ہے کہ میں خاموشی سے آگے بڑھ جاؤں گا. جو تمہاری گفتگو سے متاثر نہیں ہو سکتا, جو تمہارے کلام سے متاثر نہیں ہو سکتا, جو تمہاری تقریر سے متاثر نہیں ہو سکتا, کیا تم خاموشی سے اس کو متاثر کر سکتے ہو؟ یہ ایک پرانے شاعر کا کلام ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ تم اپنے جو دوست ہو اس کو گفتگو سے متاثر نہیں کر سکتے, تو پھر خاموشی سے بھی نہیں کر سکتے. کوئی بات ہی نہیں ہے بھئی, کوئی پریس کانفرنس میں کوئی جم کے بات ہی نہیں کی آپ نے. عوام کیا چاہتے ہیں بتائیں. آپ بتائیں جی, آپ شہباز شریف صاحب سے یہی چاہتے ہیں جو وہ کر رہا ہے, یا اس کے علاوہ کچھ چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ کسی نے یہ آپ کہا نا جی پریشانیاں بڑی ہیں, ہم بھی کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو پریشانیاں تو پھر سب کے اوپر ہیں. کیا مریم نواز کیس نہیں بھگت رہی؟ کیا مولانا فضل الرحمان وغیرہ کے اوپر نوٹس نہیں جاری کیے گئے؟ اور پتہ ہے شہباز شریف صاحب کو کہ یہ جھوٹے کیس ہیں. آج پریس کانفرنس میں بتاتے کہ جناب میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے, میرے ساتھ ایف آئی اے والوں نے یہ کیا ہے. لیکن یہ سر ڈرپوک ہے, ڈرپوک. کبھی اس نے کہا ہو کہ چیئرمین نیب جوید اقبال آپ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ہماری حکومت آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے؟ کبھی اس نے کہا ہو ایف آئی اے والوں ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہو, ہم دیکھ لیں گے؟ کبھی اس نے عمران خان کو کہا عمران خان تم ظلم کر رہے ہو اور ہماری حکومت آنے والی ہے, پھر تم بھی اڈیالہ جیل میں ہی ہوگے؟ یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہا اس نے. تو دوستو, اتنی مایوس اور پھسی پریس کانفرنس جس کا کوئی چینل ہی ذکر نہیں کر رہا, اور اپوزیشن لیڈر کی, کمال ہے یار, کمال ہے. افسوس ہے شہباز بھائی, آپ کے اوپر افسوس ہے, ہمیں بہت ہی افسوس ہے کہ آپ اس طریقے سے نہیں, اور نیازی کو بڑھانے میں, نیازی کو ٹائم دینے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں لولی پاپ دیا ہے کہ جناب ہم آپ کو اگلا وزیر اعظم بنائیں گے, بھول جائیں. بیانیہ چل رہا ہے نواز شریف کا, بیانیہ مسلم لیگ نون میں چلنا ہے مریم نواز کا, عوام میں بیانیہ چلنا ہے مسلم لیگ نون کا, وہ جو نواز اور مریم کا ہے. تمہیں تو اکیلے نکل آؤ 4 ووٹ بھی نہیں پڑیں گے, جو اس وقت تمہارا حال ہے.
کدھر گیا وہ شہباز جو پیٹ چیر کے تو پیسے نکالا کرتا تھا، جو ایسے مائک ایسے گراتا ہوتا تھا، وہ کدھر گیا شہباز؟ اس کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اعلان گمشدگی ہو گئی ہے کہ جناب حضرات وہ شہباز کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، جس کے بارے میں کہتے تھے شہباز تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، وہ شہباز ڈھونڈ کے لاؤ، وہ شہباز ڈھونڈ کے لاؤ جو مائک گراتا تھا، جو پیٹ چیرتا تھا، جو سڑکوں پہ گھسیٹتا تھا، وہ والا شہباز لاؤ۔ وہ شہباز کہیں گم گیا ہے، گم گیا ہے، گم گیا ہے۔